نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسلسل جس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ عنوان بڑا وسیع و عریض ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا مفہوم بڑا ہی وسیع و عریض ہے۔ تو آج کی میری ویڈیو میں اس مفہوم میں سے تیسرے ٹاپک پر بات ہوگی، اور انسان مال و دولت کو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے تو اس کے لیے بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، وہ سب بھی انسان کا اپنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو قیامت والے دن انسان کو اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ہر مالدار سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور انسان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ مال میرا ہے، میں نے اپنے علم اور تجربے سے اس کو حاصل کیا ہے، اور میں جہاں چاہوں اسے خرچ کروں، جہاں چاہوں اسے استعمال کروں۔ تو یہ قارون کا نظریہ ہے، کافرانہ سوچ ہے۔ جب قارون سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے، عالم آخرت کی بھی اس میں جستجو کیا کر، اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، اور اپنے کو فساد کا خواہاں مت سمجھ۔ اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو قارون بڑے ہی عجیب اور متکبرانہ انداز میں اس کا جواب دیتا۔ قارون کہنے لگا، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میں نے اپنی ذاتی ہنرمندی سے اس کو حاصل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جب مالی معاملات میں اپنی کافر قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تو جواب میں وہ کہتے، اے شعیب، کیا تمہارا تقدس تمہیں تعلیم کر رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں؟ اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں۔ آپ ہیں بڑے عقل مند، دین پر چلنے والے۔ اور مسلمان کی یہ سوچ نہیں، بلکہ اس کی سوچ تو یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کمانے کے بھی حدود مقرر کیے ہیں اور خرچ کرنے کے بھی حدود مقرر کیے ہیں، اور یہ اجازت نہیں دی کہ انسان بے جا چیزوں میں خرچ کرتا رہے، استعمال کرتا رہے، پھر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں بگاڑ بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ انسان دولت کو امانت نہیں بلکہ اپنی محنت اور ذہنیت کی دین سمجھتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ جس مالک حقیقی، خالق حقیقی، رازق حقیقی نے مجھے یہ مال و دولت دیا ہے کہ وہی مالک یہ دولت، یہ مال مجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ شاہوں کو گدا کر دے یا گداؤں کو شاہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی وہ امیر سے غریب کر دے، غریب سے امیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو انسان کو ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔